اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آیت نمبر 270 ڈسکس کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ، اور پارہ ہے ہمارا تیسرا۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم، نظر کو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ نظر وہ ہے کہ آدمی اپنی کسی مراد کے پورا ہونے پر کوئی ایسا نیک کام کرنے کا وعدہ کر لے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کو اپنے ذمے فرض کر لے کہ یہ کام میں ضرور کروں گا، اللہ نے اسے فرض نہ کیا، وہ نظر ہے۔ تو نظر بھی ماننی ہے تو نظر بھی پوری کرنی ہے، لیکن نظر کی شرط یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو، یعنی اب یہ ہے کہ صدقات کو خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کو دینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے دینی ہے۔ اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، اور لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت ساری برائیاں اس طرز عمل سے دور ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ دکھا کے بھی دیں تاکہ لوگوں کو بھی موٹیویشن ہو۔ نیت تو دیکھیں اللہ کے لیے خالص ہے نا، تو اس بات کی پھر فکر نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ ہم نے جو کام کرنا ہے وہ اپنے رب کی خاطر کرنا ہے۔ تو لوگ دکھا کے دینے سے فائدہ کیا ہوگا، کیونکہ چار پانچ لوگ جو دیکھیں گے نا وہ بھی آپ سے موٹیویٹ ہوں گے، اور وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے، تو خیر سے خیر پھیلے گی۔ یعنی فار ایگزامپل جیسے زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ تو فرض صدقہ ہے جس پہ بھی فرض ہو جاتی ہے وہ، کیونکہ اس کا نصاب ہوتا ہے، تو وہ پھر اعلانیہ دیں، دکھا کے دیں۔ لیکن جو نفلی صدقات ہیں نا وہ چھپ چھپ کے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے چھپ چھپ کے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس عمل سے ہوگا کیا، دیکھیں ہماری بہت ساری برائیاں دور ہو جائیں گی۔ اور قرآن ہمیں ایک اور اصول دیتا ہے کہ اگر انسان سے کوئی برائی ہو جائے تو اس برائی کو مٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی کمپنسیشن میں کچھ بھلائیاں کی جائیں۔ لیسا علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہدایت بخشنے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور راہ خیر میں جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے بھلا ہے۔ آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کا چہرہ حاصل کرو، تو جو مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری ہرگز حق تلفی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہدایت کی بات ہوئی کہ اے نبی آپ کے اوپر کسی کو ہدایت دینے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ انفاق کے چیپٹر میں یہ آیت کیوں آئی، اس کا کیا کنیکشن ہے؟ دیکھیں جب احکامات آنے شروع ہوئے نا تو مسلمان جو ہے نا وہ، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی جب آیات آنی شروع ہوئی تو مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اب غیر مسلم رشتہ داروں کی ہم مدد نہیں کر سکتے، یا کوئی غیر مسلم ضرورت مند ہے تو ہمیں اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے، ہمیں صرف مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو وہ ہیزیٹیٹ کرتے تھے انفاق کرنے میں ان لوگوں پہ۔ تو اسی چیز کی نا آپ دیکھیں کہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت دی ہے کہ ہدایت دینا تو اللہ کی ذمہ داری ہے، تمہارا جو کام ہے تم وہ کرو، کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں تم اپنے دین کی دعوت دیتے رہو، جس نے ہدایت، جس کی اس میں جس کا دل نرم ہوگا وہ ہدایت قبول کر لے گا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوگی ہدایت وہ قبول کر لے گا۔ لیکن جو تمہارا کام ہے انفاق فی سبیل اللہ کرنا وہ تم کرتے رہو، اور تم کس لیے کرتے ہو، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ تو آخرت کے بینک میں تمہارا پورا مال اکٹھا ہوگا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں، تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان لوگے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب مال کن لوگوں کو دینا ہے۔ تو یہاں پہ جن لوگوں کی بات آئی ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی کمائی نہیں کرتے، زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کرتے، کوئی اپنا بزنس جاب نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے اپنا سارا وقت اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے یا اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے صرف کر دیا، اور یہ بہت بڑا کام ہے اگر ہم سوچیں اس کو تو۔ اصحاب صفا کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ اسی کیٹیگری کے لوگ تھے، علم سیکھتے سکھاتے رہتے تھے، جب جنگوں کی نوبت آتی تھی تو یہ جنگ میں بھی حصہ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے صدقات کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، اور تمہیں تو لگے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ ان کے وہ ناواقف آدمی تو یہ پہچان بھی نہیں سکے گا کہ یہ ضرورت مند ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنی اس طرح سے عزت بنا کر رکھتے ہیں کہ کسی کے سامنے مانگتے نہیں ہیں۔ تم ان کو ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے۔ ان کی اعانت میں تم جو مال خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ تو اوپر حکمت کی بات آئی نا، تو کون پہچانے گا ایسے لوگوں کو؟ وہی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہوگی۔ اب ایک اور ٹاپک آ رہا ہے کہ مال خرچ کب کب کریں۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا
اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، یعنی کسی بھی وقت جو ہے وہ مال کو خرچ کرو، دن کے وقت بھی صدقات دو، رات کے وقت بھی انفاق فی سبیل اللہ کرو۔ اب یہ تو ایک پازیٹیو سائیڈ ہم نے دیکھی ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی مال کو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، لیکن اس کے اپوزٹ ایک دوسری پکچر ہے جہاں پہ لوگ مال کو سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں، حرام طریقے سے بھی اس کو کماتے ہیں اور سود بھی لیتے ہیں، لوگوں پہ زیادتی بھی کرتے ہیں، تو ان کی بات کہی جا رہی ہے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر مجنون کر دیا ہو۔ اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود جیسی کوئی چیز ہے، یعنی ان کے نظریے کی خرابی اس حد تک ہو چکی ہے کہ تجارت میں بھی تجارت اور سود میں ان کو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ حالانکہ فرق کیا ہے کہ تجارت تو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی ہے اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، یہ حکم ہی کافی تھا۔ لیکن دوسری طرف یہ دیکھیں تو تجارت میں آپ دیکھیں کہ رسک انوالو ہوتا ہے، جب کوئی بندہ دکان کھولتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو منافع ہی ہو، کبھی کبھی گھاٹا بھی ہو جاتا ہے، اور منافع بھی فکس نہیں ہوتا، کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، لیکن سود میں کیا ہوتا ہے؟ گھاٹا کبھی بھی نہیں ہوتا، اپنی اصل رقم بھی وہی رہتی ہے اور اس کے اوپر جو سود ہے وہ بھی وہ فکس اماؤنٹ میں لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام، لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی نصیحت پہنچ جائے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ یعنی یہ اتنی بڑی یہ لعنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے دور رہو، آج تمہیں اس کی نصیحت، اس کا حکم آ گیا ہے نا، پیچھے جو ہو چکا بس سب کچھ چھوڑ دو، اب آگے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لو، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے گا وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں، جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی نا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ صدقات کو پالتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں ناشکر اور بد عمل کی بات کیوں آئی ہے سود کے ساتھ؟ سود لینا تو ایک ویسے ہی ایک گناہ کا کام ہے، لیکن ناشکری کیوں؟ کیونکہ وہ حرام مال کما رہا ہے۔ اگر حلال کے اوپر راضی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا، لیکن اس نے اللہ کا شکر گزار ہونا پسند نہیں کیا، اس نے حرام مال کمایا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی خوف اور غم کا موقع نہیں ہوگا۔ اور دیکھیں حرام مال سے نہ صدقہ قبول ہوتا ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ اس میں سے دی بھی جائے تو بھی کوئی قبولیت نہیں رکھتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لانے والے ہو، یعنی تمہارے ایمان کا ٹیسٹ اب یہی ہے کہ تم اگر سودی کاروبار کر رہے تھے تو اس کو چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، یعنی سود لینے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ تو کون اتنا بہادر ہو سکتا ہے کہ اللہ سے جنگ مول لے لے؟ اور کسی اور حکم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی وعید نہیں سنائی جتنی سود کے لیے سنائی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنی افسوسناک سچویشن ہے کہ ہماری ساری اکانومی، بینکنگ سسٹم یہ سود پہ چلتا ہے، تو ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ پہلے ہی مول لے چکے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ شاید ہم نے سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی ہے، ہم بالکل ویسے ہی ہو گئے ہیں ابھی سے دنیا میں ہی جن کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، مجنون کر دیا ہو، ان کو کچھ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اور اتنا سخت حکم آنے کے بعد بھی اگر کوئی یہ حرکت کرے گا تو وہ ویسے ہی انسان ہو سکتا ہے نا۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، یعنی اگر تم نے کسی کو قرض دے رکھا ہے، کیونکہ قرض کے معاملات پہ زیادہ سود دیا جاتا ہے کہ ایک شخص اگر قرض وقت پہ واپس نہیں کرتا تو جس شخص نے قرض دیا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر سود چڑھا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم روزانہ کے مجھے اتنی اماؤنٹ دو گے، لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ اس کی جو قرض کی اماؤنٹ ہے اس میں سے چیزیں، اس میں سے پیسہ مائنس ہونا شروع ہو جاتا ہے، نہیں، وہ وہیں پہ رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل سرمایہ تم لے سکتے ہو، وہ تمہارا محفوظ ہے جتنا تم نے قرض دیا تھا، لیکن سود چھوڑ دو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ یعنی اگر تم نے کسی کو قرض دیا اور تمہیں پتہ چل گیا کہ وہ نہیں واپس کر سکتا، اس کے حالات ایسے نہیں ہیں، تو یا تو اسے مہلت دو، اگر اور بہتر چیز کیا ہے اللہ کے نزدیک کہ تم اس کو معاف کر دو، وہ مال صدقہ کر دو اللہ کے لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ واپس دے گا۔
اگر تم سمجھو اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے اس کو آیت دین کہا جاتا ہے، جس میں جو قرض کا لین دین کے بارے میں معاملات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے بارے میں گائیڈ کیا ہے، اور یہ ہے کہ کوئی تجارتی لین دین ہو تو اس کے اندر بھی ایسے ہی ہوگا۔ یا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان، فریقین کون؟ قرض لینے والا اور دینے والا۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کروائے جس پر حق آتا ہے۔ حق کس پر آتا ہے؟ قرض لینے والا، تو قرض لینے والا وہ تحریر لکھوائے گا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، یعنی یہ نہ ہو کہ لکھوانے میں کوئی ایک زیرو ہٹا دے یا کچھ اماؤنٹ میں چینج کر دے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کروا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کروائے۔ پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمی اس پر گواہ کر لیا کرو۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی 2 عورتیں 1 مرد کے قائم مقام ہوگی ان کی گواہی، تاکہ ایک بھول جائے اور دوسری اسے یاد کروا دے، کیونکہ خواتین جو ہیں وہ مالی معاملات میں بھولتی ہیں چیزوں کو۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے ہاں مقبول ہو۔ اللہ نے نہیں کہا کہ کیسے گواہ لے کے آؤ، اس نے انسانوں پر ہی چھوڑا ہے، یعنی وہ دیندار لوگ ہونے چاہیے، معاملات میں کھڑے ہونے چاہیے، اچھی ریپوٹیشن ہونی چاہیے ان کی۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھو اور لینے میں تساہل نہ دستاویز لکھنے میں سستی نہ کرو، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ یوں انسان کرتا ہے کہ نہیں لکھتا، چونکہ آپس میں بھائی ہیں یا دوست ہیں تو نہیں لکھیں گے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر معاملات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی فریاد نہیں سنی جائے گی، اس میں سے ایک وہ ہے جو اپنا مال کسی کو قرض دے اور اس پر گواہی نہ لے، یعنی قرض دار جس کو قرض دیا اس نے قرض واپس نہیں کیا، تو چونکہ تمہیں کہا گیا تھا نا کہ لکھو، تم نے نہیں لکھا، اب اللہ کے ہاں جا کے تم شکوہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی پر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہتا ہے۔ یعنی قرض کی وجہ سے لوگوں میں جو جھگڑے ہو جاتے ہیں، رحمی رشتے کٹ جاتے ہیں، آپس میں غلط فہمیوں کی وجہ سے دراڑیں آ جاتی ہیں، لینے والا کہتا ہے کہ میں نے تو 6,000 روپیہ دیا تھا، اور دینے والا کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو 4 لیا تھا، تو کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہوا نہیں ہوتا نا، اس طرح سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ ہاں، جو تجارتی لین دین 10 بدست تم آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، یعنی پیسے دیے چیز لے لی، ٹھیک ہے، اس میں نہ لکھو بے شک، مگر تجارتی معاملے یعنی جو بڑے تجارتی معاملے ہوتے ہیں جس میں قرض کے اوپر بات چیت معاملات طے ہوتے ہیں، وہ طے کرتے ہوئے گواہ کر لیا کرو۔ کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے تعلیم کی دعوت دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ تو کون کون سے پوائنٹس ہم نے پڑھے ہیں قرض کے لین دین میں؟ پہلے جو قرض کا لین دین کرو اس کو لکھو، واپسی کی تاریخ مقرر کرو، پھر یہ ہے کہ اماؤنٹ درست انداز سے لکھو، کون لکھوائے گا؟ جو قرض لے گا، اس کے اوپر گواہ بھی بنانا ہے، لیکن تقوی کو نہیں بھولنا، تقوی ساتھ ساتھ رکھنا ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی لکھنے والا نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کر لو، یعنی رہن رکھ لو اپنی کوئی اماؤنٹ، تم ٹریول کر رہے ہو، اب لکھنے والا کوئی نہیں مل رہا، تمہیں پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اپنی گھڑی دی کسی کو اور اس کے عوض پیسے لے لیے کہ میں آپ کو پیسے واپس کروں گا، تو اپنی گھڑی یا انگوٹھی یا جو بھی چیز رکھوائی تھی وہ لے لوں گا۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرے۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو رہن نہیں چاہیے، آپ مجھے اپنی گھڑی نہ دیں، آپ پیسے بھی لے جائیں اور گھڑی بھی اپنے پاس رکھیں، میں آپ کے اوپر اعتبار کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ پیسہ جو اس نے تمہیں دیا ہے وہ امانت ہے، تو تم اس کا اعتبار بھی مت توڑو اور خیانت بھی مت کرو۔ اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو یعنی گواہی ہرگز نہ چھپاؤ، جو گواہی چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اب جو ہے کہ سورۃ البقرہ کی کمپلیشن ہو رہی ہے اور کنکلوڈنگ ایڈریس آ رہا ہے، یعنی آخر میں جو ایڈریس ہوتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ بہرحال اس کا حساب تم سے لے لے گا۔
پھر اسے اختیار ہے، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جتنے معاملات اللہ تعالیٰ نے اوپر بیان کیے ہیں، جو شرعی احکامات بیان کیے ہیں، ان سب کو ایک آیت میں ایک بات بتا کے کہ اللہ تمہارا حساب ایک دن لے لے گا، اس کو کہہ کے اللہ تعالیٰ نے کلوز کر دیا۔ آگے جو لاسٹ 2 آیات ہیں، ان کے یہ بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہیں، یہ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں مجھے عرش کے نیچے کے ایک خاص خزانے سے دی گئی ہیں۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پہ ان کو تحفے کے طور پر یہ 2 آیات ملی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان 2 آیات کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے وہ ان کے لیے کافی ہو جائیں گی، اور بڑی خوبصورت 2 آیات ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے۔ تو ایمان کا ذکر، اور تو کیا رسول بھی ایمان لاتا ہے؟ عجیب بات لگتی ہے نا۔ ہاں جی، رسول بھی ایمان لاتا ہے۔ کس بات پہ ایمان لاتا ہے؟ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیونکہ پوری دنیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری تھی اور انہوں نے اپنے خاندان والوں کو دعوت دی تھی، تو لوگوں نے مذاق اڑایا تھا نا کہ یہ کتنی پاگل پن کی بات ہے جو آپ کر رہے ہو کہ آپ کے اوپر وحی اترتی ہے۔ پھر حضرت علی نے کہا تھا کہ نہیں، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، تو لوگ اور ہنسے ہوں گے، انہوں نے کہا ہوگا ہاں یہ اتنی ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر ہنسی یعنی یہ کوئی بچے گانا بات ہے۔ تو رسول بھی ایمان لاتا ہے اپنے اوپر کہ میں واقعی اللہ کا رسول ہوں۔ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو مجنون ہو گیا ہے، یہ شاعر ہے، یا یہ کاہن ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، واقعی اللہ تعالیٰ کی وحی مجھ پر اترتی ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی۔ اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں، انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ایک رسی میں رسول کے ساتھ مومنوں کو بھی پرو دیا ہے۔ لیکن رسول کا ذکر پہلے کیوں آیا؟ کیونکہ رسول کا ایمان عام مومنوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ کیا یہی وہ باتیں نہیں ہیں جو ہم نے سٹارٹ میں پڑھی تھی کہ جو لوگ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں؟ اگر آپ البقرہ کو بالکل سٹارٹ سے کھولیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وہاں پہ کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے اس کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو آپ کے اوپر وہی اتری اس کو بھی وہ اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہ سارے مضامین آپ دیکھیں کہ سم اپ ہو کے واپس آ رہے ہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور ہم نے اطاعت قبول کی۔ سمینا و اطعنا، یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ سمینا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا۔ لیکن مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہم نے حکم سنا اور ہم نے اطاعت قبول کی۔ مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو امت محمدی کا یہ رسپانس ہے، اور یہ امت محمدی کی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہمیں خود سکھا رہے ہیں۔ اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی قدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو امت وسط جو تمہیں احکامات دیے گئے ہیں، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ تم ان کو اٹھا سکو۔ تو ہر شخص سے اس کی قدرت کے مطابق ہی سوال ہوگا، کیونکہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے الگ ماحول میں پیدا کیا ہے، الگ صلاحیتیں دی ہیں، الگ ریسورسز دی ہیں، تو اسی کے مطابق ہر شخص کا ٹیسٹ ہوگا۔ اور جو نیکی کرے گا وہ بھی اس کے لیے ہے، اور جو برائی کرے گا وہ بھی اس کے لیے۔ اب آگے جو آپ دیکھیے کہ جو دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کرنا۔ یعنی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نیکی کا کوئی کام کرنا تو چاہتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں، نہیں کر پاتے، تو اس پہ بھی یا اللہ ہمیں نہ پکڑنا۔ اور دوسری بات ہے اگر ہم جان بوجھ کے بھی کوئی غلطی کر دیں، جانتے بوجھتے، یا اللہ اس کے اوپر بھی ہمیں معاف کر دینا۔ مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ کون پہلے گزرے ہیں؟ بنی اسرائیل۔ اور ان کے اوپر دیکھیں وہ سب کے معاملے میں جو ان کے اوپر سختی کی گئی تھی، یا جو بھی ان کو سخت احکامات دیے گئے تھے، کیونکہ ہم یا اللہ ان کو جان چکے ہیں تو ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈال۔ پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ مولا کون ہوتا ہے؟ ولی وہ دوست ہوتا ہے جو آپ کے لیے سنسیئر ہوتا ہے، اور مولا وہ دوست ہوتا ہے جو مشکل کے وقت میں ہاتھ پکڑ کے آپ کو مشکل سے باہر نکال لیتا ہے۔
اور بندے کا جو تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ، یہ دو الفاظ ہی بناتے ہیں، ولی اور مولا. یہاں پہ مولا کا لفظ استعمال ہوا. اور آخر میں کہا ہے کہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. کون کافر؟ وہ جن کے بارے میں شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جن کے دلوں پر اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے ٹھپے لگا دیے، مہریں لگا دی، تو وہ کافر ہیں. اب ان کے مقابلے میں ہماری کس طرح سے مدد کرنے کی بات ہوئی ہے کہ ان کے اوپر دعوت اور تبلیغ تو آپ اثر کرے گی نہیں، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ جنگ. تو جب ان کے ساتھ جنگ کی نوبت آئے تو یا اللہ ہماری مدد کر. تو آپ دیکھیں کہ یہ دعا سکھا کون رہا ہے ہمیں؟ بہت ہی خوبصورت دعا ہے. کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ، میں اگر کسی کو کوئی چیز دینا چاہوں گی، جب میں کسی سے کہوں گی کہ تم مجھ سے فلانا سوٹ مانگ سکتی ہو، تم مجھ سے کوئی ڈش مانگ سکتی ہو، کوئی جیولری مانگ سکتی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دینا چاہتی ہوں نا، اس لیے میں اگلے کو کہہ رہی ہوں کہ تم مجھ سے یہ چیزیں مانگ لو. ہمارا رب یہ ساری چیزیں دینے کے لیے ہمیں تیار ہے. ہمارا کام کیا بنتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں اسی طرح سے. تو یہاں پہ ہماری سورت کا اختتام ہو گیا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کے 9 حصے ہیں. 9 حصوں کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. پہلا حصہ تھا ایمان کا. دوسرا حصہ تھا آدم علیہ السلام کے بارے میں. یہ یاد رکھنی ہے آپ نے، پہلا ایمان، دوسرا آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کے دل میں ہمیں ایک لالچ جاگ گیا تھا کہ جو شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا تھا نا کہ شاید تمہیں ہمیشگی کی زندگی مل سکتی ہے اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو. تیسری چیز تھی، تیسرا حصہ تھا بنی اسرائیل کو جو احکامات دیے ہیں. چوتھا حصہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش. پانچواں حصہ تھا تحویل قبلہ اور امت وسط کی تاسیس. چھٹا حصہ تھا امت محمدی کی آزمائش، کہ ہم تمہیں وہ جو 5 آزمائشیں تھی اس میں آزمائیں گے. ساتواں حصہ امت محمدی یا امت وسط کے لیے شریعت کے احکامات. آٹھواں حصہ تھا انفاق فی سبیل اللہ، جو کیا کرتا ہے؟ دل سے لالچ کو ختم کرتا ہے. اور 9واں حصہ جو ابھی ہم نے پڑھا، پھر ایمان کا ذکر آیا. تو اب پہلا حصہ کیا تھا؟ ایمان. اور 9واں حصہ بھی کیا ہے؟ ایمان. دوسرا حصہ تھا آدم علیہ السلام کے بارے میں، جن کے دل میں کچھ لالچ جاگا. 8ویں حصے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لالچ کو ختم کیسے کیا جاتا ہے. تیسرا حصہ تھا بنی اسرائیل کو جو احکامات شریعت دیے گئے تھے. اور 7ویں حصے میں جو امت وسط کو احکام شریعت دیے گئے ہیں. چوتھے حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر تھا. اور چھٹے حصے میں امت محمدی کی آزمائش کا ذکر. اور درمیان میں کون سی آیت آ رہی ہے؟ کون سا حصہ آ رہا ہے؟ تحویل قبلہ، جس میں تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے. چلیے اگلی آیت شروع کرتے ہیں، اگلی سورت کا آغاز کرتے ہیں. سورہ آل عمران، یہ سورت البقرہ کا جوڑا ہے. 3 ہجری میں یہ سورت نازل ہونی شروع ہوئی، لیکن اس میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، جب نجران کا ایک وفد، جو عیسائیوں کا وفد تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعوت ہے. تو جوڑے ہونے کی حیثیت سے ان کے اندر کچھ مضامین کی مماثلت ہے. سورۃ البقرہ حروف مقطعات سے شروع ہوئی، الف لام میم. آل عمران بھی اسی طرح حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، الف لام میم. البقرہ میں یہودیوں سے کافی حد تک کافی زیادہ خطاب اللہ تعالیٰ نے کیا. یہاں پہ نصارہ سے خطاب ہے، زیادہ خطاب نصارہ سے ہے، لیکن یہودیوں سے بھی خطاب ہے اور اہل کتاب کہہ کے خطاب کیا گیا ہے. پھر یہ ہے کہ وہاں پہ امت مسلمہ کی بات کی گئی تھی البقرہ میں بھی، یہاں پہ بھی امت مسلمہ سے بات کی جائے گی. وہاں پہ ایمان کے مباحث تھے، یہاں پہ اسلام کی بات ہوگی. سورۃ البقرہ کے آخر میں بھی دعائیں تھیں، سورۃ آل عمران کے آخر میں بھی ہمیں دعائیں ملیں گی. وہاں پہ بھی اولو الالباب کا تذکرہ تھا، اور یہاں پہ بھی اولو الالباب کی جو ڈیٹیل ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے اس کے آخری رکوع میں. تو شروع کرتے ہیں ہماری سورت آل عمران. الف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. اللہ وہ زندہ اور جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. وہی آیت الکرسی والا انداز. اس میں جو اللہ کی صفات آئی ہیں، الحی اور القیوم، یہ ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، ہم آل عمران میں بھی پڑھ رہے ہیں، اور آگے سورہ طٰہٰ میں بھی یہی صفات آئیں گی. تو ایک ہوتا ہے اللہ کا اسم اعظم. تو اللہ کے اسم اعظم کے بارے میں یہ ایک گمان کیا جاتا ہے کہ مے بی وہ یہی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا اشارہ دیا تھا کہ یہ قرآن کی 3 صورتوں میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی، تو اس میں ہو سکتا ہے. تو یہ ایک گمان ہے، واللہ اعلم. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی، کون سی؟ قرآن، جو حق لے کر آئی ہے، ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو ان سے پہلے آئی ہوئی تھی. کون سی کتابیں؟ تورات اور انجیل. اس سے پہلے وہ کتابیں انسانوں کی ہدایت کے لیے
نازل کر چکا ہے۔ کون سی؟ تورات اور انجیل۔ اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں یعنی کفر کریں، ان کو یقیناً سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور وہ انتقام لینے والا ہے۔ یعنی یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ دل کیا تو پڑھ لی، دل کیا تو چھوڑ دی۔ یہ اس ہستی کی طرف سے آئی ہے جو کہ بہت زیادہ اتھارٹی رکھتا ہے اور وہ انتقام بھی لیتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اب آگے پھر کتاب کا ہی ذکر آ رہا ہے۔ اے نبی، وہی خدا ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی۔ پہلے بھی کتاب کا ذکر، بعد میں بھی کتاب کا ذکر، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری وہ جیسی چاہتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں مختلف سٹیجز سے گزروا کر ایک بچہ سا بنا کر دنیا میں لا سکتا ہے، اتنی تمہاری پروٹیکشن کا اور تمہاری گروتھ کی جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھ سکتا ہے، تو کیا وہ تمہاری ہدایت کا خیال نہیں رکھے گا؟ اور ہدایت کے لیے اس نے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کی۔ اے نبی، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، یعنی یہ وہ آیات ہیں جیسے احکامات ہیں، صاف ستھری سمجھ میں آنے والی آیات ہیں، اور جو احکامات ہیں وہ بالکل صاف ستھرے یعنی واضح احکامات ہیں، ان کو سمجھنے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی۔ اور دوسری ہیں متشابہات۔ متشابہات کون سی آیات ہیں؟ یعنی یہ اس طرح کی آیات ہوتی ہیں جس کے مفہوم میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ ہو سکتا ہے، کوئی شک ہو سکتا ہے، کوئی شبہ ہو سکتا ہے۔ جیسے غیبی حقیقتوں کے متعلق ہم نہیں جان سکتے لیکن قرآن میں وہ موجود ہیں۔ جنت دوزخ کیسی ہوگی ہمیں نہیں پتا، موت کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی ابھی تک ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اس کا آئیڈیا ہمیں ضرور دیا ہے تاکہ انسان کو کچھ حقیقتوں کے بارے میں بتا بھی دیا جائے۔ لیکن جو اصل غرض ہے نا کتاب کی، وہ ہدایت حاصل کرنا ہے، اور ہدایت حاصل کرنے کی جو پوری غرض ہے وہ محکمات سے ادا ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو کیوں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے؟ یعنی اصل میں بات یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لانا چاہتے یا اللہ کی آیات پر کو قبول کر کے ان پر عمل نہیں کرنا چاہتے، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تراشتے ہیں۔ دیکھو یہ والی آیت کیوں لکھی ہوئی ہے قرآن میں؟ یہ فرشتے جو دو بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے دو کندھوں پر، یہ کس طرح سے چیزیں نوٹ کرتے ہیں؟ کتابیں تو بہت بڑی ہوتی ہوں گی، بھاری ہوتی ہوں گی، پھر اس طرح کی نا کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی نئی بات نکالتے ہیں تاکہ ان کی ذہانت کا ڈنکا بجے، اور متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے کہ وہ صرف بحث کرنا چاہتے ہیں، وہ عمل نہیں کرنا چاہتے، تو بات جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہی جڑتی ہے ان کو۔ بخلاف اس کے کہ جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، راسخون فی العلم، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا ان پر ایمان ہے۔ کن پر؟ چاہے متشابہات ہوں چاہے محکمات ہوں، ہم دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ اولو الالباب کا ذکر ہے۔ دیکھیں عقل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، یہ عقل سے بھی اونچا درجہ ہوتا ہے اولو الالباب کا۔ یہ کسی نتیجے پر جب پہنچتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ تجزیہ کرنے کے بعد حقائق کو دیکھتے ہیں، ان حقائق کا تجزیہ کرتے ہیں بالکل انصاف کے ساتھ، کسی تعصب کا شکار ہوئے بغیر، اور پھر کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ یہ اولو الالباب ہوتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس کو انڈر لائن کر لیں، بہت خوبصورت دعا ہے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں سیدھے راستے پر لگا دیا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر، تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ پروردگار، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کون دعا مانگتے ہیں؟ اولو الالباب۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام آئے گا نہ ہی اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا۔ تو جو کافر ہے وہی جن کے بارے میں البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، انہی کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کیوں انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیوں ملایا؟ اس وجہ سے کہ یہ نہ اہل مکہ ایمان لائے، نہ فرعون اور اس کے
درباری جو ہے یا جو اس کے لاؤ لشکر تھے وہ ایمان لائے. ایمان نہ لانے کی وجہ کیا تھی؟ دنیا کی محبت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان کا مال اور ان کی اولاد ان کے کچھ کام نہیں آئے گی. انسان ساری زندگی مال کماتا ہے، کس لیے؟ اولاد کی خاطر. اور اس مال کمانے کی جو جد و جہد ہوتی ہے اس میں وہ اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے. نہ یہ دیکھتا ہے کہ حلال کما رہا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے تو کہ حرام کما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ ان کا مال جو انہوں نے حلال حرام طریقے سے کمایا تھا ان کے کوئی کام آئے گا. زندگی پوری کا مقصد ہی مال کمانا تھا، ساری زندگی ضائع ہوگی. جس اولاد کے لیے کمایا تھا وہ بھی آخرت میں کام نہیں آنے والی. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی وہ وقت بھی قریب ہے کہ جب تم مغلوب ہو جاؤ گے. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو ایک دوسرے کے سامنے نبرد آزما ہوئے. ایک گروہ اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا. یہ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں گے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 3 ہجری میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے. جنگ بدر ہو چکی ہے اب تک، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک واضح کامیابی عطا فرمائی تھی. اب لیکن اس سورہ میں جنگ احد کا ذکر آئے گا آگے جا کے. تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک حال بیان کر رہے ہیں کہ 2 گروہ تھے، دونوں ایک دوسرے کے سامنے نبرد آزما تھے، لیکن ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا. ظاہر ہے وہ مومنوں کا گروہ تھا. دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے بچشمے سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے 2 چند ہے، یعنی کافر جو ہے وہ مومنوں سے دگنے تھے. اللہ اپنی فتح اور نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگے گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشائند بنا دی گئی ہیں. مگر یہ دنیا کی زندگی کا چند روزہ سامان ہے. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. تو یہ کون سی چیزیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے. عورتیں ہوں، اولاد ہے، پھر اولاد بھی جو ہے وہ خاص طور پر بیٹوں کی محبت، پھر سونے چاندی کا ڈھیر، کیونکہ ہمارے نبی نے بتایا کہ کسی کو ایک سونے کی وادی مل جائے تو وہ دوسری کی بھی خواہش کرے گا. اس کے علاوہ چیتا گھوڑے، چیتا گھوڑے جیسے نسلی گھوڑے نا، ان کو آج کل ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ برانڈڈ کارز کہہ سکتے ہیں. مویشی یا فارم ہاؤسز، زرعی زمینیں جن سے انسان منافع حاصل کرتا ہے، وہ اس کے بزنسز ہو سکتے ہیں، ان کی جابز ہو سکتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ساری چیزیں بڑی خوشائند بنا دی گئی ہیں. اب یہ ساری چیزیں دیکھیں انسان کے لیے آزمائش بھی ہیں اور اس کی ضرورت بھی ہے. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ انسان کس طرح کی اپروچ کو اپناتا ہے. کیونکہ امت وسط ہے اس لیے ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ وہ ایک بیلنس اپروچ کو اپنائے گا، یعنی اس کا بیلنس آؤٹ نہیں ہوگا. کہو میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر چیز کیا ہے؟ وہ لوگ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی. پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے. یہ ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے. یقولون، آیت نمبر 16، یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. کیا دعا کرتے ہیں جو لوگ متقی ہیں؟ ان کی دعا کیا ہے؟ اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے. اور ان لوگوں کی کیا کوالٹیز ہیں؟ اللہ تعالیٰ وہ کوالٹیز بتا رہے ہیں. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچے ہیں، فرمانبردار ہیں، سخی ہیں اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ سحری کے وقت استغفار کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان اپنے نفس کو مار کر اس ٹائم پہ اٹھتا ہے جب نیند کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ تہجد ادا کرتا ہے اور اپنے رب سے معافی مانگتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر قربانی کا جذبہ، اگر وہ اپنے نفس کو مار سکتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے. تو اس کے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے؟ والمنفقین، کہ وہ انفاق کرتے ہیں. پھر جو انفاق کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو قربانی کے لیول پہ زندگی گزارتے ہیں، وہ کس کے لیے قربانی دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے. وہ فرما برداری کرتے ہیں. تو کس کا ذکر آیا پیچھے؟ قانتین کا. جب فرما بردار بھی ہو گئے، اللہ کے فرما بردار ہیں، تو وہ سچے بھی ہیں، ہر معاملے میں کھرے ہیں. ان کی زندگی سچائی کا ایک نمونہ ہے. اور پھر جو انسان سچائی کا نمونہ ہو، اس کے لیے دنیا میں زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں رہتا. اس لیے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ صبر.
تو والصابرین وہ شروع میں صفت آ گئی. تو آپ دیکھیے کہ ایک سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرنے سے انسان کے اندر کتنی کوالٹیز آ سکتی ہیں. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی گواہی دی، وہ انصاف پر قائم ہے اور وہ زبردست حکیم ہے. اب اللہ تعالیٰ یعنی عادل ہے اور وہ عدل کو پسند کرتا ہے اور اپنے بندوں سے بھی یہی امید رکھتا ہے کہ وہ عدل کرے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات نہیں ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. ہر دور میں دین ایک ہی رہا ہے اور وہ اسلام رہا ہے. اسلام کا کیا مطلب ہے؟ فرما برداری اختیار کرنا. اس دین کے سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کر لیے ہیں جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے. ہم نے تو کیا کر دیا. وقل الذین اوتوا الکتاب اسلمتم، سوری، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ مَنِ اتَّبَعَنِي. یہ وہی بات ہے جو حضرت ابراہیم نے کی تھی، اسلمت لرب العالمین. تو اگر یہ جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ ہم نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی سر تسلیم خم کر دیا ہے، یعنی کیا تم بھی اسلام لے آئے ہو؟ اگر کی تو وہ راہ راست پر آ گئے، اور اگر اسے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. تو ہمیں یہاں سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہم نے آج ہی اس دنیا میں رہتے ہوئے ڈکلیئر کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. آخرت میں جا کے تو ویسے ہی حقیقتیں واضح ہو جائیں گی، وہاں پہ تو جا کے ویسے ہی سب نے اقرار کر لینا ہے کہ اللہ ہی ہمارا مالک تھا جس کا ہم انکار کرتے رہے، اور اسلام ہی سچا دین تھا. وہ لوگ جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، ان کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہوتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے دیتے ہیں. ان کے لیے دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے. اور کیوں ضائع ہو گئے اعمال ان کے؟ کیونکہ ان لوگوں نے عدل سے کام نہیں لیا، کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا، اور عدل کا حکم کتاب دیا کرتی ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ. تم نے دیکھا نہیں جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ اس سے پہلو تہی کرتا ہے. یعنی وہ کتاب سے فیصلہ نہیں چاہتا اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر لیتا ہے. جبکہ میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا کہ کتاب کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے فیصلے کیے جائیں اور انصاف کی روش اختیار کی جائے. النساء اور المائدہ میں اس کا مضمون کافی ڈیٹیل میں آئے گا. ان کا طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتش جہنم تو ہمیں چھو ہی نہیں سکتی، اور اگر ہمیں دوزخ کی سزا ملے گی تو وہ گنتی کے چند روز. تو یہ عقیدہ ان کا اتنا خراب تھا، ان کو کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے، کیونکہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جہنم میں تو جا ہی نہیں سکتے، گئے بھی تو کچھ دنوں کے لیے جائیں گے. ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے. مگر کیا بنے گی اس روز جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے. اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا. قل اللہم مالک الملک تؤتی ملک من تشاء. کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے،